بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگ اپنا PSY 502 کا لیسن ہے وہ 41 کریں گے۔ آج کا جو ہمارا لیسن ہے اس میں ہم لوگ سائیکالوجی ان دا تھرڈ ورلڈ کے بارے میں بات کریں گے۔ تھرڈ ورلڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تیسری دنیا۔ اچھا، تھرڈ ورلڈ کا مطلب ہوتا ہے وہ علاقے اور وہ والے ممالک جنہوں نے دوسری جنگ عظیم کے بعد آزادی حاصل کی تھی، سیلف رول حاصل کیا تھا، ان کو ہم لوگ تھرڈ ورلڈ کنٹریز بولتے ہیں۔ یہ والی وہ کنٹریز تھی جو کہ یا امریکہ کی زیر اثر تھیں یا ان پہ یورپین کنٹریز کا قبضہ ہوتا تھا، لیکن پھر بعد میں انہوں نے یا پھر یہ ہے کہ کسی اور فورسز کا ان کے اوپر قبضہ ہوتا تھا۔ یہ والے ممالک ہیں، ان میں پاکستان اور انڈیا بھی شامل ہے، افریقہ کے ممالک بھی شامل ہیں، اس کے بعد ویتنام، اس کے بعد انڈونیشیا، یہ والے ممالک بھی شامل ہیں، اور سب سے بڑا ملک چائنا بھی اس میں شامل ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد مختلف قسم کی چینجز آئی ہیں، انسانیت کی سوچ میں بھی چینجز آئی ہیں، اور یہی وہ وقت ہے جب مختلف قسم کے ریجنز اور مختلف قسم کی کنٹریز نے آزادی حاصل کی تھی غلامی سے۔ اچھا، اس میں جو ایک نام ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے فرانس فینن جو تھے، وہ انہوں نے خود سے ایک کوسچن پوچھا تھا۔ وہ یہ کہتے ہیں، ایک سوال یہ پیدا ہوا تھا کہ جتنی بھی فورن پاورز ہیں، باہر کے ممالک، مطلب کچھ ممالک ہیں جنہوں نے دوسرے ممالک کے اوپر قبضہ کر لیا، ان کو کولونائزڈ کر دیا، ٹھیک ہے، تو اس کا اس ریجن کے رہنے والے لوگوں کی نفسیات کے اوپر کوئی اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ یہ الجیریا کے رہنے والے تھے، سائیکیٹرسٹ تھے۔ الجیریا وہ ملک تھا جہاں پہ ساؤتھ امریکہ کا قبضہ تھا، ٹھیک ہے، فرانس کا قبضہ تھا، ساؤتھ امریکہ کانٹیننٹ کا حصہ تھا اور فرانس کا اس الجیریا کے اوپر قبضہ ہوتا تھا۔ فرانس فینن خود ایک سیاہ فام افریقن تھے، پڑھے لکھے تھے، فرانس میں ہی انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی اور انہوں نے اسپیشلائزیشن سائیکیٹری میں حاصل کی تھی۔ انہوں نے الجیریا میں ہی ہاسپٹل کو جوائن کیا تھا۔ پھر جب الجیریا کے لوگوں نے فرانس کے خلاف ایک جنگ لڑنی شروع کی تھی دوسری جنگ عظیم میں، تو پھر یہ فرانس میں ہی رہے تھے۔ انہوں نے یہی ڈیسائیڈ کیا تھا کہ اپنی مرضی سے یہ بھی جنگ میں شرکت وغیرہ کریں گے۔ پھر جب جنگ ختم ہو گئی تو اس کے بعد بھی وہ فرانس میں ہی رہے تھے میڈیسن اور سائیکیٹری کی اسٹڈی کے لیے۔ یہاں پہ انہوں نے ایک پولیٹیکل مضامین وغیرہ بھی لکھے تھے، اور انہوں نے فرانسیسی عورت سے ہی شادی کی تھی۔ سب سے پہلے انہوں نے ریسزم اور کولونائزیشن کا انہوں نے انالیسس کیا تھا۔ انہوں نے ایک بک لکھی تھی، بلیک اسکن وائٹ ماسک، جو کہ اب اوریجنلی اصل میں اس کا جو ٹائٹل کے نام سے مشہور ہے، وہ ٹائٹل ہے این ایسے فار دا ڈس الائنیشن آف بلیکس۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ الجیریا کے جتنے بھی لوگ تھے نا، وہ کولونائزڈ تھے کیونکہ وہ بہت زیادہ اسٹرگل کیا کرتے تھے، تو ان کے اندر مختلف قسم کی ذہنی بیماریاں بھی موجود تھیں، تو انہوں نے ان کی ذہنی بیماریوں کو اسٹڈی کیا تھا۔ اپنی ساری اس آبزرویشن کی بنیاد پہ انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ یہ انٹرسٹنگ انہوں نے ایک آئیڈیاز جو دیے تھے، وہ ان کی دونوں فیمس بکس میں موجود ہیں، جو کہ پوری دنیا میں اس وقت موجود ہیں، اور اردو میں بھی اس کی ٹرانسلیشن ہو چکی ہے۔ ان کا ویو یہ تھا کہ ہر ملک، ہر کنٹری جو ہوتی ہے نا، وہاں پہ پیشے کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو دو طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں کولونائزر اور دوسرے ہوتے ہیں کولونائزڈ۔ کولونائزر اور کولونائزڈ دونوں کی نفسیات مختلف ہوتی ہے۔ کولونائزر جو ہوتے ہیں نا، وہ ہوتے ہیں جن کا قبضہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کی جو پرسنالٹی زیادہ ایگریسو ہوتے ہیں، زیادہ غصیلے ہوتے ہیں، ڈومینیٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کولونائزڈ کو۔ اور کولونائزڈ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ کمزور ہوتے ہیں، اور یہ کولونائزر کی ہر بات کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے کولونائزر ان پہ کوئی بھی حکم اپنا صادر کر دے، ان کی بات کو مانتے ہیں۔ ایک اور جو امپورٹنٹ اسپیکٹ وہ یہ ہے کولونائزر کا اور کولونائزڈ ریلیشن شپ میں، کہ جو کولونائزر ہوتے ہیں نا، وہ خود کو بہت سپیریئر سمجھتے ہیں، اور جو کولونائزڈ ہوتے ہیں یہ خود کو انفیریئر سمجھتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو کولونائزر کا جو ایک بلیف، ان کے ویوز اور جس طرح کے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ سارے کے سارے ان کے سپیریئر ہونے کی ایک بلیف کو اور زیادہ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو کولونائزڈ ہوتے ہیں وہ بھی اس سوچ کو ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ فردر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو کولونائزر ہوتے ہیں وہ اپنے کلچر کو سپیریئر سمجھتے ہیں، اور کولونائزڈ اس بات سے ایگری بھی کرتے ہیں۔
تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم پوری سوسائٹی کے اندر سپیریورٹی اور انفیریورٹی کی ایک ڈویژن ہو جاتی ہے. انسان غصہ فیل کرتے ہیں اور ایسا غصہ ہوتا ہے کہ جو خود کو وہ کنٹرول نہیں کر سکتی، جس کو ہم لوگ ریج بولتے ہیں. اب یہ جو غصہ ہوتا ہے نا، اس سے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ احتجاج وغیرہ بھی کرتے ہیں، سیاست کے خلاف بغاوت وغیرہ بھی کرتے ہیں، جتنے بھی حاکم وغیرہ ہوتے ہیں ان کے خلاف بغاوت وغیرہ تو کرتے ہیں. لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ والا جو غصہ ہو وہ ہمیشہ اسی ظالم کولونائزر کے اوپر ہی نکالیں، بلکہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں جو کولونائزڈ ہوتے ہیں یہ آپس میں بھی لڑنا شروع کر دیتے ہیں. کولونائزر کیا کرتے ہیں کہ انسانوں کے اس غصے کو ایک ہتھیار کی طرح استعمال کرتے ہیں. دوسرے لفظوں میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنے سروائیول، خود کو بچانے کے لیے کولونائزر کیا کرتے ہیں کہ یہ والے جو غصے کا بہاؤ ہوتا ہے نا، یہ کولونائزڈ کی طرف ہی کر دیتے ہیں. کیسے کر دیتے ہیں؟ کولونائزڈ میں ڈیویژن کرتے ہیں، ان کے درمیان فساد پھیلاتے ہیں، مذہب کی بنیاد پہ فرقہ واریت کرتے ہیں، ان کے درمیان قبائل بنا لیتے ہیں، لینگویج کی بنیاد پہ اور کلچرل ڈیفرنسز کی بنیاد پہ ایک دوسرے کے ان سارے مطلب جو کولونائزڈ لوگ ہوتے ہیں نا، ان سب کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت پیدا کرتے ہیں، اور اس طرح سے کولونائزر جو ہے نا خود سروائیو کرتا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جو کولونائزڈ ہوتے ہیں نا، ان کی بھی یہ بھی سیم وہی سوچ اڈاپٹ کر لیتے ہیں جو کہ ایک کولونائزر کی ہوتی ہے. فرینڈن کی ویو کے مطابق اس کو ہم لوگ کولونیل مینٹیلٹی کہتے ہیں، یعنی کہ ایک جو انسان جو کہ کولونائزڈ ہوتا ہے نا، اس کی کولونیل مینٹیلٹی ہونا شروع ہو جاتی ہے. یعنی کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ کولونائزر اپنے کلچر کو، اپنی لینگویج کو، اپنی زندگی گزارنے کے طریقے کو سپیریئر سمجھتا ہے نا، تو کولونائزر بھی بالکل ایسا ہی سمجھتا ہے، کولونائزڈ بھی بالکل ایسا ہی سمجھتا ہے، اور کولونائزڈ پھر خود کو انفیریئر سمجھتا ہے. اب یہاں پہ فینن یہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی ذہنی بیماریاں ہوتی ہیں نا، وہ اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ ایک تو کولونائز کا جو غصہ ہوتا ہے اس وجہ سے ہوتی ہیں، اور دوسری طرف جو کولونائزڈ ہوتے ہیں نا، وہ کولونائزر کی ہی ساری مینٹالٹی کو اڈاپٹ کر لے، جس کو ہم لوگ کولونیل مینٹالٹی بولتے ہیں. ان دو وجوہات کی بنیاد پہ انسان کے اندر مینٹل ڈیزیزز ہوتی ہیں. پھر انہوں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جب جنگ شروع ہوئی تھی اور جب الجیریا کے لوگوں نے خود کو آزاد کروانا شروع کر لیا تھا فرانسیسیوں سے، تو جب وہ لڑ رہے تھے تو آہستہ آہستہ خود بخود ان کے اندر سے یہ والی ڈیزیزز ختم ہونا شروع ہو گئی تھی. یہاں سے انہوں نے کہا تھا کہ ایک ٹریٹمنٹ کا میتھڈ یہ ہونا چاہیے کہ پہلے تو آپ لوگ پیشنٹس کو ان کی ریگ یعنی کہ غصے کے بارے میں بتائیں، ٹھیک ہے، پھر ان کو بتائیں کہ وہ کیسے کولونیل مینٹالٹی کو ایکسیپٹ کر کے بیٹھی ہوئے ہیں، ان کو آپ لوگ ایک جنگ کے لیے تیار کریں کہ وہ کولونیل پاورز کے خلاف لڑیں. اس طریقے سے خود بخود ان کی جو مینٹل ڈیزارڈرز ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گی. اب اس اپروچ کو ہم لوگ کیسے استعمال کر سکتے ہیں ایز اے سائیکولوجسٹ؟ دیکھیں، ضروری نہیں ہے کہ ہتھیاروں سے ہی لڑا جائے. اسکولز اور کالجز میں ایجوکیشن کے ایڈوانس کرنے سے بھی ہم لوگ ایک جنگ لڑ سکتے ہیں. ہاسپٹلس کے اندر ریسرچ کے شعبے کو ایڈوانس کیا جائے، نئی میڈیسنس کو ڈیولپ کیا جائے، اسپورٹس اور گیمز میں ڈیولپمنٹ وغیرہ کی جائے، تو یہ والی ساری چیزیں ہوتی ہیں جس سے آٹومیٹکلی جو مینٹل ڈیزارڈرز ہیں وہ کیور ہونا شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، تو یہ ان کا جو کنسیپٹ ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ والا پورا چیپٹر ہی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جو میں نے ہائی لائٹ کیا. جسٹ آپ لوگ یہ کر لیجیے گا. یہ جو بلیو والا ہے نا، یہ آپ لوگوں کے ایم سی کیوز کے حساب سے امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ یہ والا جو میں نے سارا آپ کو یہ جو ایز اے ہیڈنگ میں نے یہ ہائی لائٹ کیا تھا کہ آپ لوگوں کو سمجھنا آسان ہو، ٹھیک ہے. اور کولونیل مینٹیلٹی کیا ہوتا ہے شارٹ کے حساب سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ان کا اوور آل یہ پوری جتنی بھی سٹوری لکھی ہوئی یہ سارے کے سارے امپورٹنٹ ہے اور بہت زیادہ آسان ہے. آپ لوگ اس کو اپنی میننگز میں اپنی ورڈنگ میں بھی آپ لوگ اس کو لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. باقی ویڈیو کو آگے شیئر لازمی کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. جن لوگوں نے ابھی تک ڈسکارڈ پہ ہمیں جوائن نہیں کیا ہے، ڈسکارڈ پہ آپ لوگ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. باقی تھینک یو سو مچ. اللہ